السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آئیے ہم اپنی کتاب المعتقد المنتقد کھولتے ہیں۔ اگر ہارڈ کاپی آپ کے سامنے ہو تو صفحہ نمبر 14، ورنہ جو PDF ہم نے دی تھی وہ PDF کاپی آپ کھولیں۔ آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ پہلے کچھ عبارت پڑھتے ہیں، اس کے بعد اس کا مطلب سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والحکم العقلی وہو مبنی اصول الدین علی ثلاثت اقسام: واجب و جائز و ممتنع، والمراد بالواجب ما لا يتصور في العقل عدمه ضرورة كالتحيز للجرم او نظرا كوجوب القدم له سبحانه، وبالجائز ما يمكن عقلا وجوده وعدمه ضرورة كالحركة أو السكون للجسم، أو نظرا كالعفو وتضعيف الحسنات، وبالامتناع ما لا يتصور في العقل وجوده ضرورة كتعري الجسم عن الحركة والسكون، أو نظرا كوجود شريك الباري۔ پیارے طلبہ، اس سے پہلے سبق میں ہم نے حکم شرعی پر اور حکم عادی پر گفتگو کی تھی کہ اصول دین کے اس بات میں حکم عادی کو کوئی دخل نہیں تھا۔ رہا حکم شرعی تو وہ کبھی تو اصول دین کے اس بات میں محض معاون ہوتا تھا اور کبھی کبھی مستقل بھی ہوتا تھا۔ وہ اصول دین کے اعتبار سے کہ اگر اصول دین ثبوت نبوت پر موقوف ہیں تب تو مستقل ہے حکم شرعی اس بات میں، اور اگر ایسے اصول دین ہیں جو ثبوت نبوت پر موقوف نہیں ہیں بلکہ خود ثبوت نبوت ان پر موقوف ہے، تو ایسے اصول دین کے اس بات میں حکم شرعی محض معاون ہوتا ہے اور مستقل نہیں ہوتا۔ آج ہم گفتگو حکم عقلی کی کرتے ہیں۔ تو حکم عقلی اصول دین کے اس بات میں وہ اصل ہے، وہی مبنی ہے، اسی پر اصول دین کا ترتب ہوتا ہے۔ مبنی اسی کو کہتے ہیں جس پر دوسرے کی بنا ہو۔ فرمایا والحکم العقلی وہو مبنی اصول الدین، حکم عقلی وہی اصول دین کا مبنی ہے، بنیاد ہے، اساس ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سمع اور شریعت کی صحت وہ عقل سے ثابت ہوتی ہے۔ یہ اصول دین کا مبنی ہے حکم عقلی۔ حکم عقلی کی پھر 3 اقسام بیان فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں حکم عقلی والحکم العقلی جو یہ مبتدا ہے، علی ثلاثت اقسام، آگے وہ اس کی خبر ہے۔ حکم عقلی 3 قسموں پر ہے۔
واجبن و جائزن و ممتنعن، یہ تینوں کے تینوں بدل ہیں اقسام سے، اس لیے یہ مجرور ہیں۔ حکم عقلی کی تین قسمیں ہیں، ایک واجب، ایک جائز اور ایک ممتنع۔ ان تینوں قسموں میں سے ہر ایک کی تعریف مصنف علیہ الرحمت والرضوان بیان فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں تعریف کرتے ہوئے، والمراد بالواجب، حکم عقلی کی جو قسم ہے واجب، اس واجب سے کیا مراد ہے؟ تو واجب کی مراد بیان کر رہے ہیں، واجب کا مطلب بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ والمراد بالواجب ما لا يتصور فی العقل عدمہ، واجب سے مراد وہ ہے عقل میں جس کا عدم متصور نہ ہو، یعنی عقلاً وہ کبھی معدوم ہی نہ ہو، اسے واجب کہیں گے۔ لہذا اگر کسی پر عدم طاری ہو جائے یا عدم کا طاری ہونا ممکن ہو تو وہ کبھی واجب نہیں ہو سکتا ہے۔ تو واجب سے مراد کیا ہے؟ عقل میں جس کا عدم متصور نہ ہو۔ اب عدم متصور نہ ہو عقلاً، اس کی دو صورتیں، کبھی اس کا عدم متصور نہ ہونا بدیہی طور پر ہوگا، ضرورتاً، کیا ہوگا؟ بدیہی طور پر ہوگا کہ اس میں نظر و فکر کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، یعنی اس کا عدم متصور نہیں ہے عقلاً، اس کا متصور نہ ہونا عقلاً یہ بالکل بدیہی ہے، ترتیب مقدمات پر موقوف نہیں ہے، بغیر غور و خوض و استدلال کے یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اس کا عدم عقلاً متصور نہیں ہے۔ جیسے اس کی مثال کالتحیز للجرم، جیسے کہ جرم اور جسم والی چیز کے لیے حیز میں ہونا، جسم والی چیز، جرم والی چیز کا حیز میں ہونا ایک ایسا حکم ہے کہ اس کا عدم عقلاً متصور نہیں ہے، کبھی بھی عقل میں یہ بات نہیں آئے گی کہ جسم والی چیز متحیز نہ ہو، بلکہ اس کا متحیز ہونا یہ بدیہی ہے، اور تحیز سے خالی ہونا یا عدم تحیز یہ عقلاً بالکل متصور نہیں ہے، اور یہ بات بدیہی ہے، ہر آدمی سمجھتا ہے۔ اور نظراً، یا عقل میں اس کا عدم متصور نہ ہو نظراً، یعنی بداہتاً تو سمجھ میں نہیں آئے، لیکن ترتیب مقدمات کے بعد یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اس کا عدم متصور نہیں ہے عقلاً۔ مثال کوجوب القدم لہ سبحانہ، جیسے کہ اللہ رب العزت کے لیے قدم کا وجوب، یعنی وہ قدیم ہے، اس کے لیے قدم واجب ہے، تو قدم کا وجوب ایک ایسا حکم واجب ہے جس کا عدم عقلاً متصور نہیں۔ کیوں؟ عقلاً عدم متصور نہیں ہے، لیکن یہ بدیہی نہیں ہے، نظری ہے۔ نظری کیسے؟ ہمیں یہ غور و خوض کرنا پڑے گا کہ اگر قدم کا عدم متصور ہو تو عدم اگر متصور ہوگا تو محال ہو جائے گا، یا تو ممتنع ہوگا، وہ اگر ممتنع ہے تو اس کا تو وجود ہی نہیں ہے۔ اور واجب تعالی موجود ہے، وہ امتناع سے متصف نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ شق بات ہے۔
یا ممکن ہو تو یہ بھی باطل. کیسے؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت کے لیے قدم واجب نہیں ہو بلکہ ممکن ہو، تو امکان والی صورت میں یہ ہوگا کہ اگر ممکن ہے تو ممکن میں تو وجود اور عدم دونوں جائز ہوتے ہیں، ہو بھی سکتا ہو نہیں بھی ہو سکتا ہو. اگر اللہ رب العزت کے لیے قدم واجب نہ ہو، وہ قدیم نہ ہو، تو جائز ہوگا. تو اللہ رب العزت من جملہ الممکنات ہو جائے گا، تمام ممکنات میں سے ایک ہو جائے گا. اور ہر ممکن اپنے وجود میں کسی نہ کسی علت موجبہ کی محتاج. تو باری تعالیٰ کا بھی کسی نہ کسی علت موجبہ کا محتاج ہونا لازم آئے گا. اور اگر وہ کسی علت موجبہ کا محتاج ہے تو احتیاج الی الغیر یہ من جملہ الممکنات سے ہو جائے گا وہ. تو اب وہ علت موجبہ جس کا وہ محتاج ہے، وہ علت موجبہ یا تو کوئی غیر ہوگا یا خود اللہ کی ذات ہوگی. اگر خود اللہ کی ذات ہے تو خود وہ محتاج، اور خود محتاج الیہ اور ہر محتاج الیہ مقدم ہوتا ہے، تو یہاں پر تقدم الشیء علی نفسہ ہی لازم آ جائے گا، جو کہ دور ہے، یہ بھی محال ہے. اور اگر غیر ہے تو اس غیر میں سوال کہ وہ واجب ہے، وہ قدیم ہے یا ممکن. اگر قدیم تو ہمارا مطلوب حاصل، اور اگر ممکن پھر وہی گفتگو، تو تسلسل لازم آ جائے گا. تو ان تمام مقدمات سے اللہ رب العزت کے لیے قدم کا وجوب سمجھ میں آ گیا. یہی مطلب ہے نظراً کا، یعنی قدم کا عدم عقلاً واجب تعالیٰ کے لیے متصور نہیں ہے نظراً، نظری طور پر. یعنی ترتیب مقدمات سے یہ بات سمجھ میں آئی. وَبِالْجَائِزِ، اور جائز سے مراد کیا ہے؟ جس کو ہم ممکن کہتے ہیں وہی جائز ہے. وہی کہہ رہے ہیں جس میں دونوں طرف برابر ہوتے ہیں، وجود و عدم دونوں برابر ہوتے ہیں، ہو بھی سکتا ہو نہیں بھی ہو سکتا ہو. اسی کو اپنے لفظوں میں مصنف بیان کر رہے ہیں. وَبِالْجَائِزِ مَا يُمْكِنُ عَقْلًا وُجُودُهُ وَعَدَمُهُ، اور جائز سے مراد وہ ہے جس کا وجود عقلاً ممکن ہو، وعدمہ، اور اس کا عدم بھی عقلاً ممکن ہو، یعنی وجود و عدم دونوں عقلاً ممکن ہو. اس کی بھی دو صورتیں ہیں. کبھی کبھی وجود و عدم کا عقلاً ممکن ہونا یہ ضرورتاً بداہتاً سمجھ میں آئے گا، اور نظراً یا کبھی کبھی یہ بداہتاً سمجھ میں نہیں آئے گا، بلکہ ترتیب مقدمات کے بعد سمجھ میں آئے گا. ضرورتاً کی مثال کر حرکت او السکون للجسم، جیسے جسم کے لیے حرکت کا ہونا یا سکون کا ہونا. تو ہر جسم کے لیے حرکت یا سکون ممکن ہے، جائز ہے، یعنی اس کا وجود بھی متصور ہے اور عدم بھی متصور ہے کہ جسم متحرک بھی ہو سکتا ہے اور جسم متحرک نہیں بھی ہو سکتا ہے، جسم ساکن بھی ہو سکتا ہے، جسم ساکن نہیں بھی ہو سکتا ہے. اور جسم کا متحرک ہونا یا ساکن ہونا یا ان کا عدم یہ عقلاً متصور ہے، یعنی وجود اور عدم دونوں متصور ہیں، اور یہ ان کا تصور یہ بالکل بدیہی ہے. کوئی استدلال اور نظر و فکر کی صلاحیت نہ رکھنے والا شخص بھی آسانی سے یہ جانتا ہے. او نظراً، یا وجود و عدم دونوں عقلاً ممکن ہوں نظری طور پر، جیسے کہ کالعفو، جیسے کہ معاف کر دینا، وتضعیف الحسنات، اور حسنات کو دوگنا کر دینا، بڑھا دینا. معاف کر دینا جیسے کہ اللہ رب العزت گنہگاروں کو معاف کر دے، تو یہ عقلاً ممکن ہے، جائز ہے. ہو بھی سکتا ہے کہ وہ معاف کرنا چاہے تو معاف کر دے، اور معاف کرنا نہ چاہے تو
معاف نہ کرے۔ وجود اور عدم دونوں جائز ہیں، لیکن نظری طور پر ہمیں کسی نہ کسی دلیل سے یہ بات سمجھنا پڑے گی کہ دونوں جائز ہیں۔ جیسے کہ قرآن پاک نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ و یغفر ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ و یغفر، آیت کریمہ میرے ذہن میں نہیں آ رہی ہے، وَيَغْفِرُ، اور مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت شرک کو معاف نہیں فرماتا ہے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، یا اگر آیت میں غلطی ہو تو آپ لوگ سنبھال لینا، میرے ذہن میں صحیح سے نہیں آ رہی ہے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور شرک کے سوا جس کے لیے چاہے تو بخش دے، جس کے لیے چاہے تو مشاء یہاں پر ہے، لمن یشاء ہے، سمجھ میں آ گیا؟ آیت کریمہ سے سمجھ میں آ گیا کہ یہاں پر معاف کرنا جائز ہے، اس کا وجود بھی ممکن ہے اور عدم بھی ممکن ہے۔ اور عقل بھی کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ کر دیتا ہے اور آپ رحیم ہیں، مثلا بچہ ہے، اس نے گناہ کیا، غلطی کر دی، اور باپ من حیث الابوت وہ تو رحیم ہوتا ہی ہے، تو رحمت جس کے دل میں ہو، رحیم ہو جو، وہ تب بھی اپنے بچوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور اللہ رب العزت تو بہت بڑا رحیم ہے، رحمان و رحیم ہے، تو اس کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی معاف کر دے، یہ ممکن ہے۔ تو یہ ترتیب مقدمات کے بعد عفو کا وجود اور عدم دونوں متصور ہونا یہ سمجھ میں آیا۔ ایسے ہی حسنات کو بڑھا دینا، اللہ رب العزت حسنات کو بڑھا دیتا ہے۔ کتنی احادیث میں ہے کہ بندہ ایسا کام کرے گا تو اس کو اتنے گناہ کا ثواب ملے گا، اتنا گناہ ثواب ملے گا۔ حسنات کو بڑھا دینا، ایک نیکی کی اور اللہ کو اس کی ادا پسند آئی، کئی نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھ، حسنات کو بڑھا دینا یہ بھی عقلاً ممکن ہے۔ عقل کہتی ہے کہ اگر کوئی اچھا کام کر دیتا ہے، ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی اچھا کام اگر کر دیتا ہے تو دل خوش ہونے کے بعد اس کی اجرت اگر 1 روپیہ ہے تو آدمی دل خوش ہونے کے بعد اگر بخیل نہیں ہے تو ایسی صورت میں وہ 1 کے بجائے اس کو 1.25 روپیہ بھی دے دیتا ہے۔ اور اللہ رب العزت سے زیادہ بڑا سخی کون؟ اس لیے تضعیف الحسنات یہ بھی اس کا وجود اور عدم دونوں عقلاً ممکن ہے، اور یہ نظراً سمجھ میں آیا۔ والامتناع وبالامتناع، اور امتناع سے مراد ما لا يتصور فی العقل وجودہ ضرورتاً، امتناع سے مراد یعنی محال ہونا، محال ہونے سے مراد ہے، امتناع سے مراد ہے وہ کہ جس کا وجود عقل میں متصور ہی نہ ہو، یعنی عقلاً اس کا وجود ہی نہ ہو سکے کبھی، وہ ممتنع ہوگا۔ اب عقلاً اس کا وجود متصور نہ ہو، وہ بھی 2 طرح سے، یا تو بداہتاً، جیسے کہ جسم کا حرکت اور سکون دونوں سے ایک وقت میں خالی ہو جانا، یہ عقلاً متصور نہیں ہے، اس کا وجود عقلاً متصور نہیں ہے، بلکہ عقل کہتی ہے، اور یہ بداہتاً ہر آدمی سمجھ لیتا ہے کہ ایک جسم ایک وقت میں یا تو متحرک ہوگا یا ساکن ہوگا، دونوں سے ایک وقت میں خالی نہیں ہو سکتا ہے، یہ بالکل بدیہی بات ہے۔ اور نظراً جیسے کہ شریک باری تعالی یہ نظراً محال ہے، ممتنع ہے، عقل میں اس کا وجود متصور نہیں ہے، لیکن نظراً ہے، یعنی ترتیب مقدمات کی ضرورت پیش آئے گی کہ شریک باری تعالی محال ہے۔ کیا ہے شریک باری تعالی محال ہے؟ اس میں نظر کی کیا ضرورت ہوگی؟ وہی جو برہان پیش کی جاتی ہے اس پر، مثلا اگر شریک باری تعالی اگر ہو، جو برہان تمام پیش کی جاتی ہے وہی نظر ہو جائے گی، یعنی اگر کوئی شریک باری تعالی اگر ہو تو ظاہر بات ہے وہ بھی خدا ہی ہوگا نا۔ تو 2 الہ ہوں تو قرآن نے فرمایا کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، تو اس کی بنا پر
برہان تمانع سے ہمارے علماء استدلال کرتے ہیں وہ یہ کہ جب دو خدا اگر ہوں گے تو دونوں نہایت غیظ و غضب ہوں گے. خدا ہیں، الہ ہیں، تو غیظ و غضب میں ہوں گے، صاحب اقتدار ہوں گے، تو ان میں تمانع ممکن ہے کہ ایک حرکت زید کا ارادہ کرے اور ایک سکون زید کا ارادہ کرے. تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ دونوں کی منشا مارز وجود میں آ جائے، بلکہ ایک دوسرے کی مزاحمت پر، مخالفت پر قادر ہوگا. تو قادر اگر ہے تو اگر یا تو دوسرے کو کام کرنے سے روک دے گا یا نہیں روکے گا، اگر نہیں روک پائے تو عاجز ہو گیا یہ. اور جو جہاں پر عجز ثابت ہو جائے وہاں پر الوہیت، عجز جو ہے وہ الوہیت کے منافی ہے، اس لیے یہ خدا نہیں ہو سکتا. اور اگر یہ اس کو دوسرے کو کام کرنے سے، حرکت زید سے روک دے تو پھر وہ خدا نہیں ہوگا، وہ عاجز ہوگا، وہ مغلوب ہو جائے گا. اس سے سمجھ میں آیا. ایسے ہی برہان تمانع کی گفتگو آگے تفصیل سے آئے گی، ہم وہاں پر تفصیل سے گفتگو کریں گے. بہرحال ان ترتیب مقدمات سے، اس دلیل سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ شریک باری تعالی یہ اس کا وجود عقل میں متصور نہیں ہے، اس کا وجود محال ہے. آج ہم اپنی گفتگو یہیں پر ختم کرتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی اور اس کو آپ یاد کریں گے. خلاصہ گفتگو ایک بار پیش کر دیتے ہیں کہ مصنف علیہ رحمۃ و رضوان نے حکم عقلی کی اولاً 3 قسمیں کیں: واجب، جائز، ممتنع، اور تینوں کی تعریفیں پیش کیں. اور تینوں کی تعریفوں میں پیش کرتے ہوئے ضرورتاً اور نظراً کو بیان کیا. تو تینوں قسموں میں ضروری اور نظری 2 قسمیں ہو جائیں گی. تو 3 کو 2 میں ضرب دیں گے، 3 دونا 6، تو 6 حکم عقلی کی کل 6 قسمیں ہو جائیں گی. ایک واجب نظراً، ایک واجب ضرورتاً، ایک جائز ضرورتاً، اور ایک جائز نظراً، اور ایک ممتنع ضرورتاً، اور ایک ممتنع نظراً. تو حکم عقلی کی کل کتنی قسمیں ہو گئیں؟ 6 قسمیں ہو گئیں. مصنف علیہ رحمۃ و رضوان نے فرمایا والحکم العقلی علی 3 اقسام، 3 قسموں پر ہے. لیکن بیچ میں جب بیان کیا تو ضرورتاً اور نظراً کو بیان کرتے ہوئے اگر اس کی تفصیل کی جائے تو کل کتنی قسمیں ہو جائیں گی؟ حکم عقلی کی 6 قسمیں. مجھے امید ہے آپ ان 6 قسموں کو ان کی مثالوں سے صحیح سے یاد کریں گے اور بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.